محترم سامعین گرامی، چند دنوں کے بعد انشاءاللہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، تو اس پر سب سے پہلے تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ ہمیں یہ عظیم مہینہ، مبارک مہینہ دیکھنا نصیب فرما رہے ہیں۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور پھر اس مہینے کے جو تقاضے ہیں ان کے بارے میں ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ اس مہینے کا کیا مقصد ہے، کیا اس کے مقاصد ہیں، تقاضے ہیں، اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ کوئی بھی قیمتی سے قیمتی نسخہ، دوائی اسی وقت فائدہ دیتی ہے جب اس کو صحیح معنی میں استعمال کیا جائے، اس کے تقاضے پورے کیے جائیں، اس کی احتیاطوں کا خیال رکھا جائے۔ تو اسی طرح یہ مہینہ اپنے اندر ہمارے لیے بے شمار فوائد لے کر آ رہا ہے، بے شمار نیکیوں کے موقع لے کر آ رہا ہے۔ ہم اس مہینے سے اگر صحیح معنی میں فائدہ اٹھائیں تو بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں ذہنی طور پر اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا، اپنی نیتوں کو خالص کرنا ہوگا، اور اس مہینے کی قدر و قیمت کرنا ہوگی، اور اس کے آنے پر شوق، ذوق اور خوشی اس کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ تو یہ مہینہ نیکیوں کا مہینہ ہے، خیر و برکات کا مہینہ ہے، بخشش اور مغفرت کا مہینہ ہے، جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، جنت میں داخلے کا مہینہ ہے، اپنے اندر تقوی پیدا کرنے کا مہینہ ہے، اور اپنی تربیت اور اپنا تزکیہ نفس یہ کرنے کا مہینہ ہے۔ اور وہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں روزہ رکھوا کر اور راتوں کا قیام کرا کے قرآن کے ساتھ اپنا تعلق استوار کر کے جوڑ کر یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ جو ابھی چند دنوں بعد آ رہا ہے، یہ وہ عظیم اور برکتوں والا مہینہ ہے جس میں سب سے عظیم کتاب، سب جہانوں کے لیے ہدایت والی کتاب، دنیا آخرت کی کامیابی والی کتاب، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام قرآن مجید، اس کا نزول ہوا، اس کے نزول کی ابتدا ہوئی، اس کا آغاز کیا گیا۔ کتنا عظیم مہینہ ہے کہ یہ عظیم کتاب
اس مہینے کے اندر ہمیں عطا فرمائی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کی بخشش کی طرف تیزی کرو، جلدی کرو۔ تو یہ مہینہ بھی مغفرت کا مہینہ ہے۔ تو اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہمیں محنت کرنی ہوگی، کوشش کرنی ہوگی، وقت دینا ہوگا، اپنے معمولات کے اندر تبدیلی یہ لانی ہوگی اور ارادہ کرنا ہوگا، نیتیں کرنی ہوگی کہ ہم نے اس مہینے سے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے۔ تو سب سے پہلے نیت یہ ضروری ہے۔ جب آدمی کسی اچھے کام کی، اچھے مقصد کی نیت کرتا ہے تو صرف نیت کرنے ہی سے اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور جب عمل درآمد کرتا ہے، اس نیت کے مطابق چلتا ہے، تو پھر 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اور اس سے بھی زیادہ اجر و ثواب آدمی کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں ذہنی طور پر تیار ہونا ہوگا، نیت کرنی ہوگی، ارادہ کرنا ہوگا کہ اس مہینے میں ہم نے کچھ حاصل کرنا ہے۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے کہ جس طرح کی آدمی کی نیت ہوگی اسی حساب سے اس کے عمل کو دیکھا جائے گا اور اس کو بدلہ دیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے دلوں کا ارادہ، دلوں کی نیتیں، دلوں کا شوق یہ اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسانی جسم میں ایک ٹکڑا ہے، ایک عضو ہے، جب وہ ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم، سارے اعضاء ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور جب اس کے اندر کھوٹ ہو، وہ ٹھیک نہ ہو، خراب ہو، تو پھر سارے اعمال، سارا جسم، سارے اعضاء فسدت، خراب ہو جاتے ہیں۔ الا وہی القلب، اور وہ ٹکڑا دل ہے۔ تو سب سے پہلے اپنے دلوں کا ہمیں جائزہ لینا ہو کہ کیا ہم دلی طور پر اس مہینے کے استقبال کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم دلی طور پر اس مہینے کے آنے پر خوش ہیں؟ کیا ہم دلی طور پر اس مہینے کے نصیب ہونے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں؟ کیا دلی طور پر ہم اس کے منتظر ہیں؟ اور کیا اس مہینے کے اندر جو روزے فرض کیے گئے ہیں، جو تراویح کی ترغیب دی گئی ہے، اور دوسرے نیکی کے کام ان کے کرنے کا اور پہلے سے معمول سے ہٹ کر زیادہ کرنے کا جو کہا گیا ہے، کیا اس کے لیے ہم تیار ہیں؟ اگر یہ ہمارے دلوں کے اندر یہ چیز موجود ہے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق بھی دیں گے، ان چیزوں کو ہم حاصل بھی کریں گے۔ تو سب سے پہلے نیت کا ہونا، دل کا صاف ہونا یہ ضروری ہے۔ تو اس مہینے میں ہم نے انشاءاللہ بہت سے
نیکی کے کام بڑھ چڑھ کر انشاءاللہ کرنے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو روزہ ہے، جو سب سے بڑا عمل ہے اس مہینے کے اندر، جو اس مہینے کے اندر فرض کیا گیا ہے۔ تو روزے کا جو ہے وہ ناغا، اس میں سستی یہ نہیں ہونی چاہیے۔ ہر نوجوان، ہر بالغ، مرد، عورت، سب پر روزہ لازم ہے، بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے چھوٹے بچوں کو بھی روزہ رکھوایا کرتے تھے، اس کی عادت ڈالتے تھے کہ ابھی سے عادت ہوگی تو بڑے ہو کر آسانی ہو جائے، خوشی سے روزہ رکھیں گے۔ تو بچوں کو بھی روزہ رکھوائے۔ اب تو ویسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک خصوصی نعمت کہ موسم بھی آہستہ آہستہ وہ بہتر ہو رہا ہے، اچھے موسم میں، آسان موسم میں روزے آ رہے ہیں، مفت کے روزے ہیں، ثواب اتنا ہی، لیکن مشقت گرمیوں کے مقابلے میں سردیوں میں کم ہے، دورانیہ بھی کم ہے، اور پھر تکلیف اور مشقت بھی کم ہے۔ اس کے باوجود اگر کوئی روزے کے اندر سستی کرے، کوتاہی کرے، تو یہ اس کی بدقسمتی ہے۔ تو سب سے بڑا عمل ہمیں ذہنی طور پر پورے روزے رکھنے، اور پھر اس روزے کے مقاصد کو اور اس کے تقاضوں کو وہ بھی ساتھ ساتھ پورا کرنا ہے۔ لعلکم تتقون، تقویٰ پیدا ہو جائے تمہارے اندر، متقی پرہیزگار بن جاؤ، نیکی کا شوق پیدا ہو جائے، نیکی کی عادت بن جائے، برائی کی نفرت پیدا ہو جائے، گناہوں سے دور ہو جاؤ۔ یہ مقصد ہے روزے کا، انسان کو بھوکا اور پیاسا رکھنے کا، اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنے کا، اور حلال چیزوں سے روک کر حرام چیزوں سے بچنے کی یہ تربیت کی جا رہی ہے کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر حلال چیزوں سے رک سکتے ہو اور تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوتا، کوئی طبیعت پر اتنا بوجھ نہیں پڑتا کہ برداشت کرنا مشکل ہو، حلال چیزوں کو اپنے آپ کو روک کر تم گزارا کر سکتے ہو، تو پھر جو حرام چیزیں ہیں ان کو بھی چھوڑنے کی عادت پیدا کرو، ان سے بھی بچنے کی کوشش کرو۔ یہ تربیت ہے، یہ سبق ہے، حلال کھانے پینے سے روک کر حرام کے لقمے سے بچنے کی تربیت ہے، لوگوں کا مال غصب کرنے سے روکنے کی تربیت ہے، حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچانے کی یہ تربیت ہے۔ تو ہم نے اس مہینے میں انشاءاللہ روزے کے پورے آداب کا خیال رکھتے ہوئے اہتمام کے ساتھ، شوق کے ساتھ پورا مہینہ انشاءاللہ روزے رکھنے ہیں، اور اسی حوالے سے یہ عبادت اسلام کا بنیادی رکن ہے، تو اس کے مسائل، اس کے حوالے سے احکام شریعت، اس کو بھی جاننا چاہیے، اس کا بھی علم حاصل کرنا چاہیے۔ تو ایک خطبے کے اندر یا ایک درس کے اندر سارے مسائل بیان نہیں ہو سکتے، تو اس کے لیے خود علیحدہ وقت نکالنا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا، مسائل جاننا یہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ تو روزہ فرض ہے، تو روزے کے مسائل یہ جاننا یہ بھی فرض ہے، روزے کی کیا پابندیاں ہیں، اور روزے سے کے اندر کون کون سے کام منع ہے، حرام ہے،
کون کون سی چیزیں روزے کو خراب کر دیتی ہیں، اس کے اجر و ثواب کو کم کر دیتی ہیں، روزے کے اندر کون سے کام مکروہ ہیں اور کون سے کاموں کی اجازت ہے، جواز ہے، جائز ہیں، سحری کے مسائل، افطاری کے مسائل، اعتکاف کے مسائل، یہ جاننا ضروری ہے۔ تو اس کے لیے کسی اس موضوع کی کوئی مناسب کتاب، احادیث، اس کا مطالعہ کرنا چاہیے، وقت نکالنا چاہیے۔ تو عام روٹین سے ہٹ کر اہتمام کے ساتھ اس مہینے کو گزارنا ہے، مسائل کو سیکھنا ہے، اور اسی حوالے سے انشاءاللہ روزانہ کوئی ایک چھوٹا سا مسئلہ، کوئی حدیث اس بورڈ پر بھی انشاءاللہ لکھیں گے تاکہ کچھ نہ کچھ ہمیں علم حاصل ہو۔ تو اسی طرح روزے کے ساتھ ساتھ باجماعت نماز، اس کی بھی پہلے سے زیادہ پابندی کرنی ہے، کیونکہ نماز روزے سے بھی بڑا اسلام کا بنیادی رکن ہے۔ تو اس کے اندر بھی ناغہ اور سستی یہ نہیں ہونی چاہیے، اور اس کے مسائل بھی سیکھنے چاہیے، اور مسجد میں پہلے سے زیادہ وقت جو ہے وہ گزارنا ہے۔ فرضی نماز سے پہلے مسجد میں آئیں، سنت نوافل ادا کریں، ذکر اذکار کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کریں، نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھ کر نماز کے بعد کے اذکار اور دعائیں وہ پڑھیں، ان کو دہرائیں، سنتیں ادا کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، تو مسجد میں وقت ہمارا زیادہ گزرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغضها اسواقها، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے پسندیدہ جگہ وہ مسجد ہے، اور سب سے ناپسندیدہ جگہ وہ بازار ہے جہاں جھوٹ، دھوکہ یہ چلتا ہے، اور مسجد یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسندیدہ جگہ ہے جہاں پر آدمی نیکی کی طرف رغبت رکھتا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے، اپنے رب کی عبادت کرتا ہے۔ اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری شریف کی روایت، 7 خوش نصیب آدمی جن کو قیامت والے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا جب کوئی اور سایہ نہیں ہوگا، تپش، دھوپ، گرمی کی شدت ہوگی، لوگ سائے کو ڈھونڈیں گے، ترسیں گے، تو 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ تو ان میں سے ایک آدمی رجل قلبہ معلق فی المساجد، وہ آدمی ہوگا جس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا ہوا ہے، جس کا دل مسجد میں لگتا ہے، جو مسجد میں بیٹھ کر، مسجد میں آ کر دلی طور پر خوش ہوتا ہے، مسجد کو جو اپنے اطمینان کی جگہ سمجھتا ہے، تو یہ خوش نصیب آدمی ان 7 لوگوں میں سے ایک ہوگا۔ تو اس رمضان کے اندر پہلے سے زیادہ ہم نے مسجد کے اندر وہ وقت پر آنا ہے اور زیادہ سے زیادہ وقت گزارنا ہے۔ اسی طرح رمضان کے اندر ایک اہم عمل جس کی ہم نے پابندی کرنی ہے وہ تراویح کی نماز ہے، قیام اللیل ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کو سننا، قرآن مجید کی قرات کو سننا،
قیام کی حالت میں، تراویح کی شکل میں، اس کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ تو شروع میں مسجدیں بھر جاتی ہیں، بڑی رونق ہوتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ پھر چند لوگ رہ جاتے ہیں۔ تو یہ بڑی بدنصیبی کی بات ہے کہ اتنا عظیم مہینہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا، اور چھوٹے چھوٹے عمل، آسان عمل، ان کے کرنے پر بے شمار بے حد و حساب اجر و ثواب کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، اور ہم اس سے محروم رہ جائیں۔ جبکہ دوسری طرف دنیا کی جو مصروفیات ہیں، مشغولیات ہیں، کھیل کود ہے، اس میں ہم اس سے بھی زیادہ وقت صرف کر دیتے ہیں، اور کبھی تھکاوٹ کا احساس نہیں ہوتا۔ تو اپنے آپ کو تھوڑا سا پابند کرنا ہے، اپنے آپ پر جبر کرنا ہے۔ تو جو آدمی کوشش کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے رستے کھول دیتے ہیں، آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ شیطان کو ویسے جکڑ دیا گیا ہے اس مہینے کے اندر، نیکی کے راستے وہ آسان ہو گئے ہیں۔ تو اب بھی اگر ہم نیکی سے محروم رہیں تو یہ بڑی بدقسمتی ہوگی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مستدرک حاکم، ابن حبان وغیرہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین 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 کہا منبر پر تشریف لاتے ہوئے۔ تو آپ سے پوچھا گیا یہ آمین کن چیزوں پر، کن باتوں پر آپ نے کہا؟ تو ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آئے اور وہ اس رمضان کے اندر اللہ کی عبادت کر کے، روزے رکھ کر، تراویح پڑھ کر، قرآن کی تلاوت کر کے، ذکر اذکار کر کے، درود کثرت کے ساتھ پڑھ کر، نیکیوں کی عادت ڈال کر، گناہوں سے توبہ کر کے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی نہ کر سکے، جنت نہ حاصل کر سکے، وہ بڑا ہی بد نصیب ہے۔ اس پر جبرائیل علیہ السلام نے دعا کی، میں نے آمین کہا۔ تو یہ بڑا برکتوں والا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری زندگی میں دوبارہ دیکھنا نصیب کیا ہے، تو اس کی قدر و قیمت کو ہمیں پہچاننا چاہیے، اور پہلے سے زیادہ جو بھی نیکی کا کام کرتے ہیں اس میں پہلے سے زیادہ بہتر انداز میں، زیادہ اچھے انداز میں اس کو کرتے رہنا چاہیے، اور جو کمیاں کوتاہیاں ہیں، جو گناہ ہیں، جو نافرمانیاں ہیں، ان کو ترک کرنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے اپنے گناہوں کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق بھی مانگنی چاہیے۔ سب کچھ اللہ کی توفیق سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس مہینے کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس مہینے کے روزے، تراویح اور دیگر نیک اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے آسان فرمائے۔ اللہ قرآن و حدیث کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔